کہ یہ ان کی بھول ہے. جن لوگوں نے عمران خان صاحب کے اوپر کیسز درج کیے, پوری پارٹی کے اوپر کریک ڈاؤن کیا, ہماری ریزرو سیٹیں کسی اور کو دے دی گئی جو ان کا حق ہی نہیں بنتا تھا. یہ ان کی بھول ہے کہ ان سے مینڈیٹ واپس نہیں لیں گے. ان کی بھول ہے کہ ان سے مخصوص نشستیں جو ہیں جو ہماری چھین کر کسی اور کو دے دی گئی ہیں وہ واپس نہیں لیں گے. اور نمبر 3 ان کی بھول ہے کہ یہ عمران خان کو, ہمارے ورکرز کو جیل میں رکھیں گے. انشاءاللہ تعالی ہر طرح کی ریزسٹنس, مزاحمت اور ہر طرح کا جتنا قانون کے آئین کے پیرامیٹر کے اندر رہ کے ہو سکا پاکستان تحریک انصاف ہر طریقے سے وہ کرنے جا رہی ہے. کور کمیٹی نے بڑا اسٹرانگلی, بڑا سختی سے ان تمام چیزوں کے اوپر نوٹس لیا ہوا ہے, اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں میں اور رمضان سے خاص طور پر بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ بدل گیا. کوئی ہے سوال؟ یہ بتائیں کہ گزشتہ روز کور کمیٹی کا اجلاس تھا اور وہاں پہ کور کمیٹی کے ممبران کے درمیان تلخ کلامی کی کچھ خبریں ہمارے سامنے آئیں. کیا صداقت ہے اس میں شیر افضل مروت کی اور نیاز اللہ نیازی کے درمیان جو تلخ کلامی ہوئی, کیا وہ حقیقت ہے, اور اگر ہوئی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ بات چیت ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ, وہ جمہوریت کا ایک حسن ہے, اور کسی کو کسی دوسرے کے اوپر ایک حق بھی ہوتا ہے. ہم ایز اے ٹیم ہے, ہم ایز اے پارٹی, ہم ایز اے بردرز, ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ گلے شکوے ہو سکتے ہیں, کسی کے بیان کے اوپر ہو سکتا ہے. لیکن صرف اور صرف اس وقت میڈیا کی توجہ خان صاحب کے کیسز, عوام کے مینڈیٹ, اور جو ملک کے اندر ظلم و جبر ہو رہا ہے, سویلین کا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے, ان ساری چیزوں سے ہٹا کر صرف اور صرف لڑائی اور جھگڑے کی خبریں پرومیننٹ کرنے کے اوپر لگائی جا رہی ہے. تمام ورکرز پاکستان تحریک انصاف کے اور پورے پاکستان کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو جنگ ہے عمران خان آج لڑ رہا ہے, آپ کے بچوں کی مستقبل کے لیے لڑ رہا ہے. آج اندر جیل میں بیٹھ کے اگر اس کی ایک ڈیمانڈ ہے تو وہ کیا ڈیمانڈ ہے؟ اس کی ایک ڈیمانڈ ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے قرآن پاک دو, وہ کہتا ہے کہ ملک کے اندر رول آف لا ہو, وہ کہتا ہے کہ ملک کے اندر خوشحالی ہو. اس کا تو کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے, وہ سیاست میں آیا تو صرف عبادت کرنے کے لیے. تو آپ نے, اگر آپ اس ملک کو آزاد کرنا چاہتے ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح نے خواب دیکھا تھا, تو پھر آپ سب کو عمران خان کا ساتھ دیتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا, اور گھروں میں بیٹھ کے جتنا آپ نے سب نے سوشل میڈیا کے اوپر ہر جگہ کے اوپر آپ نے آواز اٹھائی, گرفتاریاں دی, آپ کے اوپر FIRs ہوئی, سارا کچھ کیا. لیکن یہ جو وقت ہے یہ نکلنے کا ہے. ہر تحصیل سے 2000 بندہ, اور ایک ضلع میں 8 سے 10 تحصیلیں ہوتی ہیں, تو اگر دیکھیں تو وہ بنتا ہے 20,000 کے قریب ایک ضلع میں, اور 36 ضلع پنجاب میں ہیں. اگر پاکستان پورے کا حساب لگایا جائے تو 30 سے 40 لاکھ بندہ اگر ایک ٹائم میں نکل آئے, تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کو روک سکے. اور انقلاب تب ہی آتا ہے جب آپ قربانیاں دیتے ہیں. تو آپ کو سب سے پہلے خود کو یہ کرنا ہوگا کہ سب سے پہلے گرفتاری دینے کے لیے میں تیار ہوں, سب سے پہلے گولی کھانے کے لیے میں تیار ہوں. جب آپ یہ عہد کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ملک خوشحال ہوگا. سر 30 مارچ کا جو جلسہ ہے, اگر اس کی اجازت نہیں ملتی یہاں سے تو پھر اس کے بعد کیا لائن ہوگا؟ دیکھیں, 30 مارچ کا جلسہ اگر اس کی اجازت نہیں ملتی, عدالت نہیں دیتی, ہمارا قانونی حق ہے عدالت کو دینا چاہیے, تو پھر بھی جلسہ ہوگا. آپ نے بات کی کہ 8 فروری کو ایک خاموش انقلاب آیا ہے, اس کے بعد دوسرا کون سا انقلاب آنا ہے سر؟ دیکھیں, 8 فروری کو جو خاموش انقلاب آیا ہے نا, وہ آپ نے دیکھا, یہ گھس بیٹھی ہے جو آج بیٹھے ہوئے ہیں فارم 47 کی پیداوار. یہ آپ دیکھیں گے, یہ جو انقلاب جو عمران خان کہتا ہے کہ گھر سے نکلو, خان کا یہ پیغام ہے کہ جس وقت وہ کال دے تو پورا پاکستان نکلے, اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ جیت حق کی ہے, آپ کی ہے, پاکستان زندہ باد. جس طرح آپ نے بتایا کہ جلسے کی اجازت نہیں ملتی تو ہم ہر حال میں کریں گے. پچھلی دفعہ جو آپ نے ریلی نکالی ہے اس میں آپ نے چھوٹی سی ایک ریلی نکالی تھی آپ کے ورکر پہ, اور آپ سب پہ جو ہے پرچے کیے گئے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ
یہ کرتے ہیں جلسہ تو ظاہری سی بات ہے کچھ بڑا کریں گے. وہ چھوٹی سی ریلی پہ انہوں نے آپ پہ پرچے کیے ہیں تو جلسے پہ تو وہ کچھ بڑا نہیں میں کریں یہ گے. گزارش کی ہے کہ ہر تحصیل سے اگر 2000 بندہ نکلے نا جی, کم سے کم میں کہہ رہا ہوں, تو پھر آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں 40 سے 50 لاکھ بندہ ایک ٹائم میں نکل سکتا ہے. اچھا سر, اگر ٹھیک ہے جلسے سے پہلے اور آپ کی گرفتاری جب آپ لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے تو پھر کوئی مسئلہ, اور گرفتاریاں یہ پرچے یہ ہوتے رہتے ہیں, سر کوئی ایشو نہیں ہے. شیر افضل مروت صاحب یہ کہتے ہیں کہ 30,000 لوگ اگر میرے ساتھ آئے تو میں جو مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے اس کو میں واپس لا سکتا ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس ابھی 30,000 لوگ نہیں ہے کہ وہ نکال سکیں. دیکھیے انہوں نے جو بات کی ہے وہ کی ہے کہ 30,000 بندے سر پہ کفن باندھ کر اس طرح سے نکلیں کہ اب گولی کھانی ہے. انہوں نے اس طرح سے بات کی ہے, تو اب سر پہ کفن باندھنے کا ٹائم آ گیا ہے. یہ پورے پاکستان کو نکلنا ہوگا, پھر ہی آپ کی آزادی ہو سکتی ہے. انشاءاللہ کپتان جیتے گا, کپتان ہمارا سرخرو ہوگا اور مسلمانوں کی نمائندگی کرے گا. فلسطین کے بھائیوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, فلسطین کے اندر یہ ساری جو بربریت ہے یہ بند ہوگی انشاءاللہ تعالی. دنیا میں مسلمانوں کا ایک مقام ریالٹی پہ دیکھا